دین کا جزوی تصور جب آپ فروغ دیں گے اور کلی تصور نہیں فروغ دیں گے تو اسی طرح کے لوگ پیدا ہوں گے۔ جب آپ 18 گھنٹے سنت کے فروغ پر تقریریں کریں گے اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ استنجا کیسے کرنا ہے اور یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ناپاک ہوں گے تو غسل کے فرائض کیسے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ جب بندہ آئے گا تو پہلی نیت اسے داڑھی کی کروائیں گے، یہ پوچھے بغیر بھائی تجھے نماز کی شرائط پتہ ہیں، تجھے نماز کے فرائض پتہ ہیں، تجھے وضو کے فرائض پتہ ہیں، تجھے ارکان اسلام پتہ ہیں، ارکان ایمان پتہ ہیں، یہ پوچھے بغیر جب آپ پہلی نیت یہ کروائیں گے کہ داڑھی کی نیت کریں اور امامت شریف سر پہ رکھیں، تو آپ کو کون لوگ پیدا کریں گے؟ آپ الٹریٹ جاہل لوگ پیدا کریں گے، جاہل مذہبی طبقہ جو پوری کی پوری قوم کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایک بندے کا مزاج ہے، وہ کہتا ہے جی سنت کی اتباع ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، داڑھی رکھیں۔ وہ ایسی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے باہیں تسی ننگے دھڑنگے پھرو لیکن داڑھی پوری ہونی چاہیے۔ نمازی جھوٹے والا واقعہ کیا تھا؟ جی آج ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا، بلکہ کل کی بات ہے۔ فیملی میں کچھ ڈسکشنز ہو رہی تھیں، حسن صاحب یہ غور سے سننے والی بات ہے۔ تو میں نے جب کچھ بچے بچیاں تھیں تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ ان کو کوئی نماز کی طرف بھی لائیں، اللہ رسول کی طرف بھی لائیں۔ تو ان میں سے ایک خاتون تھی، وہ کہتی ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن سر ہمارا تجربہ یہ ہے کہ نمازی اکثر جھوٹے ہونے، ٹھیک ہے، اور جتنے بے ایمان ہیں ان میں سے اکثر حاجی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ ہنسنے کا نہیں رونے کا مقام ہے۔ تو اس موضوع پر میں نے کہا بات کر لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ شعائر دین ہے نماز اور یہ ساری باتیں، تو کوئی بھی ایسا جملہ جو اس کی گستاخی پر مبنی ہو اس کو ٹھیک نہیں ہے، وہ بدل دینا چاہیے۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے نمازی جھوٹے ہیں، ہم یہ کہیں گے جھوٹا نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حاجی بے ایمان، ہم یہ کہیں گے بے ایمان حج کرنے چلا گیا، سمجھ آئیے۔ اچھا اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے سے اہل دین لوگوں کی قدر کیوں نہیں رہی؟ یہ ہے اصل سوال۔ ہم اب سب لے مین حاجی نہیں بننا، بالکل جینون بات کرنی ہے۔ ہماری نظر میں ایک ایسا بندہ جس نے امامہ باندھا ہو، داڑھی رکھی ہوئی ہو، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، لمبا قمیض پہنا ہو، اس کے بارے میں کتنی ایک اچھی رائے آپ کے ذہن میں آتی ہے، اس کو دیکھتے ہی بتائیے، استثناءات چھوڑ کے چند ایک۔ عموماً تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ پتہ نہیں جیسے اس کے لیے یہ سارا کچھ کرنا اس کی جاب ہے، یہ کوئی محبت سے یا ادب سے نہیں کر رہا، جس کی جاب یعنی اب یہ اتنی اچھی چیزیں، یعنی یہ سنت چیزیں اور سب سے افضل اعمال، سر پہ امامہ رکھنا، اس کے بعد داڑھی رکھنا، اس کے بعد شلوار کو اونچا رکھنا، ٹخنے ننگے رکھنا، یہ سب سنت اعمال اور افضل اور اعلیٰ ترین اعمال۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اعمال کر کے ہم معاشرے میں اتنی عزت بھی نہیں لیتے جو ایک عام پینٹ شرٹ پہننے والے کی ہوتی ہے؟ پتہ کیا ہے اس کی وجہ؟ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، داڑھی تو رکھتے ہیں، ہم نماز اور داڑھی کے تقاضوں سے غافل ہیں۔ جب ہم نماز اور داڑھی کے تقاضوں سے غافل رہے تو درجہ بدرجہ داڑھی اور نماز کی ویلیو ہماری وجہ سے کم ہوتی گئی معاشرے میں۔ لوگ کہتے ہیں، اور جو مذہب مخالف ہیں، مثلا آرتھر جیفری نے اسلام پر جتنے اعتراض کیے، وہ کہتا ہے اسلام اگر اتنا پاورفل دین ہوتا تو وہ جو اپنے قائلین ہیں ان کو بے ایمانی سے تو روک سکتا۔ سارے مطلب کرپشن میں دیکھ لیں آپ پاکستان کا کون سا نمبر ہے، یہی حال باقی مسلم ممالک ہے۔ تو ہمارے ہاں معاشرے میں کیوں قدر نہیں ہے ایک دینی وضاقتہ کے بندے کی، جبکہ دینی وضاقتہ کے بندے کے لیے تو آنکھیں بچھا دینی چاہیے؟ کیوں نہیں ہے؟ سوچا کبھی؟ اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ عمل کریں گے تو گمراہی کا کریں گے، بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، کام کریں گے تو دو نمبری کریں گے، تولیں گے تو کم تولیں گے، تو پھر آپ کی داڑھی جبے کا کب تک عزت چلتی رہے گی؟ وہ ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ایک نیچرل فینومینا یہی ہوا۔ اب سن لیں کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، بلکہ سنانے سے پہلے میں بتا دوں ایک بات۔ میں کچھ عرصہ، بہت پرانی بات ہے، ایم فل کر رہا تھا تو میرا لمز یونیورسٹی کے M3 ہاسٹل میں درس ہوتا تھا۔ میرا دوست ایک مجھے لے کے جاتا تھا، بالکل ماڈرن لوگ، سارے ماڈرن لڑکے لڑکیاں وہاں پہ اس درس میں ہوتے تھے، ہاسٹل میں ہوتا تھا چونکہ۔ تو اب ہم گئے تو ایک دفعہ نا کہیں بیریئر لگا ہوا تھا، رستہ بند تھا، تو ہم دوسری طرف سے گئے، رستہ بھول گئے۔ اب اس نوجوان سے میں نے کہا آپ پوچھ لیں رستہ، ایک بندہ کھڑا تھا، وہ آگے گیا، دوسرے بندے سے اس نے پوچھا۔ اب یہ بات کرنے کی نہیں لیکن میں بتا رہا ہوں، شرم کی بات ہے۔ انہوں نے کہا سر وہ داڑھی والا بندہ ہی پتہ نہیں صحیح بھی دسیا کہ نہیں دسیا، میں اس کو اس واسطے نہیں پوچھا، اور وہ خود مجھے لے کے درس قرآن کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر تو اس سے درس قرآن کی تکلیف ہوتی تو وہ مجھے اٹھا کے ٹھڈا مارتا اور گاڑی سے باہر پھینک دیتا۔ تو جب مجھے وہ لے کے جا رہا ہے اور دوسرے کے بارے میں اس کی یہ رائے ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے داڑھی تو رکھی،
جبہ کبہ تو رکھا لیکن داڑھی اور جبہ کبہ کا تقدس ہم نے تباہ کر دیا اپنے عمل سے. اب یہ ہو کیوں رہا ہے یہ سنیں. یہ ایک پورا دینی فلسفی ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. میری یہ کتاب ہے چھوٹی سی سنت رسول کا جزوی تصور. یہاں ہم بات کریں گے دین کا جزوی تصور جب آپ فروغ دیں گے اور کلی تصور نہیں فروغ دیں گے تو اسی طرح کے لوگ پیدا ہوں گے. جب آپ 18 گھنٹے سنت کے فروغ پر تقریریں کریں گے اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ استنجا کیسے کرنا ہے اور یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ناپاک ہوں گے تو غسل کے فرائض کیسے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہوگا. آپ جب بندہ آئے گا تو پہلی نیت اسے داڑھی کی کروائیں گے، یہ پوچھے بغیر بھائی تجھے نماز کی شرائط پتہ ہیں، تجھے نماز کے فرائض پتہ ہیں، تجھے وضو کے فرائض پتہ ہیں، تجھے ارکان اسلام پتہ ہیں، ارکان ایمان پتہ ہیں. یہ پوچھے بغیر جب آپ پہلی نیت یہ کروائیں گے کہ داڑھی کی نیت کریں اور امامہ شریف سر پہ رکھیں تو آپ کو کون لوگ پیدا کریں گے؟ آپ الٹریٹ جاہل لوگ پیدا کریں گے، جاہل مذہبی طبقہ جو پوری کی پوری قوم کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں. بھائی صاحب آپ تو چائے کے لیے آئے تھے لیکن کتنی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی آپ مذہبی کون یار دیکھیں ایک کمپنی ہے کسی کی وہ پراپر فیلڈ میں ایکسپیرینس اور ڈگری کے بغیر کم بندہ نہیں رکھتے. آپ بندے کو تیار کر رہے ہیں آخرت کے لیے، دین کے کام کے لیے، تو آپ کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے کہ ان کو کیسے تیار کرنا ہے. اب جن کا اپنا ویژن نہیں ہے وہ جب تیار کریں گے تو ایسے ہی تیار کریں گے. دوسروں کے لیے ماڈل بننے کے بجائے وہ ماڈل کیا بننا ہے جب آپ مطلب ایسی وضاقتہ بنا کے پھریں گے کہ جس کو دو دیکھ کے توبہ توبہ کریں گے کہ جی اگر تو ایسے آنا ہے وضاقتہ تو ماڈرن نوجوان تو نہیں آئے گا. آئیے سمجھ. تو یہ ایک خاص فلسفی ہے دین کی جس کو یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ ہے جزوی تصور دین. مثلا میرا مزاج ہے کہ جی آپ اپنا نفل پڑھیں بالفرض. میں پوری تقریر اور پورا اپنا دین کا فلسفی ایسے رکھتا ہوں کہ نفل میں ہی سارا کچھ ہے. ایک بندے کا مزاج ہے قرآن پڑھنا چاہیے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں ہی سارا کچھ ہے. ایک بندے کا مزاج ہے درود پڑھنا، وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر شے چھڑ دے اسے درود پڑھی رکھو. ایک بندے کا مزاج ہے وہ کہتا ہے جی سنت کی اتباع ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے داڑھی رکھیں. وہ ایسی بات کرتا ہے وہ کہتا ہے باہیں تسی ننگے دھڑنگے پھرو لیکن داڑھی پوری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک بندے کا دینی مزاج ہے یہ امامہ آنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے. وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جناب لوگ سمجھتے ہیں اور نماز فرض بھی چھوڑ دیں امامہ سر پہ رکھ لیں. جب جزوی تصور دین کی تفہیم ہوتی ہے تو پھر ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں. اچھا جزوی تصور دین کی تفہیم کیوں ہو رہی ہے؟ چونکہ جو پڑھانے والے ہیں ان کا اپنا تصور ہی کامل نہیں ہے. قرآن نے کہا تھا علم اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نام سے پڑھیے. اور اللہ نے اپنی جو صفت یہاں بیان کی وہ صفت خلق، خلاقیت، انوویشن. ٹھیک ہے. یعنی اللہ جو پہلا تعارف اپنا انسانیت کو کروا رہا ہے وہ کیا کروا رہا ہے کہ میں ایک انوویٹو پرسنالٹی ہوں. میں ہر روز نئے نئے کمالات چاہتا ہوں، خود بھی کرتا ہوں اور تم سے بھی چاہتا ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے انوویشن. ٹھیک ہے. اچھا چلیں آپ انوویشن میں نہ جائیں، کم از کم جو اصل کنسیپٹ ہے اس پر تو آ جائیں. یعنی آپ فرائض کا پراپر علم رکھیں، اس کے بعد آپ واجبات کا پراپر علم رکھیں، جو علمی ضرورتیں ہیں مسلمان ہونے کی وہ پراپر سکھائیں پڑھائیں. ہر ایک کا اپنا درجہ ہے. فرض کو سنت کے درجے میں لانا ظلم ہوگا، سنت کو فرض کے درجے میں نہیں لایا جا سکتا. تو جب مزاجوں کے بنیاد پر تفہیم ہوتی ہے تو پھر مزاج اگر سنت سے مواصلت رکھتا ہے تو آپ سنت کو فرض پہ فوقیت کر دیتے ہیں. اور آپ کے چاہنے والے یہ کہتے ہیں، اب ہمارے ہاں چونکہ جہالت در جہالت مرید در مرید چل رہی ہے تو چاہنے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ایک گل اس طرح ہوتی تو فلاں صاحب اس طرح نہ کہہ دیتے. یعنی ہمارے ہاں سنت ہے فلاں صاحب، نہ سنت ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. یہ ہے تباہی. اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے، اور اس خاتون کا یہ کہنا ٹھیک تھا، چونکہ جب آپ اس کو یہ نہیں بتائیں گے نمازی کو کہ بھائی جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے، جب آپ اس نمازی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کم تولنا کتنا بڑا جرم ہے اور ایک پوری قوم تباہ ہوئی اس وجہ سے، جب آپ نمازی کو یہ نہیں بتائیں گے کہ چغل خوری کتنا بڑا جرم ہے، غیبت کتنا بڑا جرم ہے، جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے، اور آپ ان کو صرف فوکس یہ کریں گے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ فلاں جگہ پہ جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اس کو یہ ہوگا، اس کو یہ ہوگا. جب ہولسٹک کنسیپٹ پرسنالٹی، اسلام کا کنسیپٹ عبادات اور جو معاملات کا وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہے، تو ہمارے ہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ہیبٹ ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا سائیکولوجیکل اسپیکٹ آ جاتا ہے.
تو آپ ہیبٹ ڈیولپمنٹ پہ تو ہم کام کر رہے ہیں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ نہیں کر رہے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تمام چیزوں کو اکٹھا لے کے چلنے سے، آپ کی فکر بھی عروج پر ہو، آپ کا جسم بھی فٹ نظر آئے، آپ کا لباس بھی ٹھیک ہو، اور آپ کی بات چیت بھی ٹھیک ہو، آپ روحانی طور پہ بھی مضبوط ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہ ایک بازو تو آپ کھینچ کے وہاں تک لے جائیں، دوسرا بازو کاٹ دیں اور آپ کہیں جی چونکہ 2 دے برابر ہو گیا لہٰذا یہ کام کرے گا، یہ نہیں 2 دے برابر کام کرے گا، عدم توازن ہے۔ تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسلامک پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے پورے کانسیپٹ آف اسلام سے، اور اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں افکار بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں نظریات بھی ہیں، اس میں پھر روحانی تزکیہ بھی ہے۔ جب آپ کاٹ لیں گے اور ایک حصہ لے کر ساری عمر اسی پہ گزار دیں گے تو پھر صحیح سمجھ لیں کہ آپ بہتر ہے اس سے کہ دین کی خدمت چھوڑ دیں، یہ دین کی بڑی خدمت ہے۔ چونکہ آپ لوگوں کو ڈیوائیڈڈ نہ کریں، یعنی ایک بندہ جس کی تختی خالی ہے وہ کل کی کوئی بھی اس کو اہل دانش پکڑے اور اس کی پوری تربیت کر سکتا ہے۔ آپ نے اس کی تختی کا ایک رخ لکھ کے باقی کو کاٹ کوٹ کے مٹا دیا ہے کہ اور کچھ اس پہ لکھنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں جو مریدی اور عقیدت کا تصور ہے وہ اسی طرح کا ہے جو جاہلیت میں بتوں کے متعلق ہوتا تھا۔ ہم بات سننے کو تیار نہیں ہیں، حالانکہ لاجک کی ہونی چاہیے، کوئی لاجیکل بات ہے ایڈمٹ کریں، ان لاجیکل بات ہے اس کو ڈینائی کر دیں۔ ہم تو جناب اپنا کوئی بات کرتا ہے تو اس کو جناب لافا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا جب آپ جزوی کانسیپٹ کو فروغ دیں گے تو اس سے ایسے نمازی پیدا ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے۔ جب آپ کلی کانسیپٹ کو فروغ دیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ نماز کے ساتھ جھوٹ بولنا، نماز کے ساتھ حرام کھانا، نماز کے ساتھ غیبت اور چغلی کرنا، نماز کے ساتھ بیوی بچوں کے حقوق قضا کرنا، ماں باپ بہن بھائیوں کے حقوق قضا کرنا بھی حرام ہے، پھر وہ پوری پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی۔ سمجھ آئیے؟ نہیں تو پھر دینی معاشروں کا ایسے ہی مذاق ہوگا، اور یہ ان مذاق بنوانے کے سب سے بڑے ذمہ دار علماء ہیں۔ سمجھ آئیے؟ علماء ہیں۔ کیوں ہیں؟ علماء نے لوگوں کا مذہبی مزاج ہی ایسا کر دیا۔ آپ جمعے کے خطاب کریں، میں کرتا ہوں، جمعے کے خطاب میں آپ اکثر بعد میں لوگ ملتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں، جو ایک خاص ٹریک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، واہ واہ والی گل نہیں سی، چونکہ تربیت، علمی کوئی فنی بات، کوئی دانشمندانہ بات، اس پہ واہ واہ تو نہیں ہوتی، وہ تو عقل میں جاتی ہے۔ سمجھیں؟ تو ہمارا مزاج ایسا بن گیا، اس مزاج کو بنانے والے لوگ غیر تربیت یافتہ جزوی تصور دین والے، اور وہ جزوی تصور دین آگے جو بندے تیار کر رہا ہے وہ اسی طرح کے ہیں، جھوٹے نمازی، اور جس کو لوگ کہتے ہیں بے ایمان حاجی، جس پر ہم نے سوال کیا تھا۔ تو لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ کلی تصور دین کی تفہیم ہو۔ یہ اتنا اہم اور کلیدی نقطہ ہے، وہی صاحب فیضان صاحب سن رہے ہو؟ جی جی حسن، یہ اتنا کلیدی نقطہ ہے، اتنا بنیادی نقطہ ہے کہ یہ پورے کے پورے خرابی کی جڑ ہے جو آج ہم نے جس پر یہ بات کی۔ لہٰذا وہ ایک کتاب بھی اچھی ریکمینڈڈ ہے اگر وہ کوئی پڑھنا چاہے، سنت رسول کا جزوی تصور، اس میں نے اسباب بھی بیان کی ہیں، کن اسباب پر لوگ خاص چیزوں کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کی وجوہات بیان کی ہیں، پھر اس کے نتائج اور اثرات بیان کیے۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ہمیشہ ہر معاملے کے لیے وسعت رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کبھی جزوی طور پہ چیزوں پہ فوکس کر کے نہ چلیں، جزوی چلیں گے آپ تو ہمیشہ آپ ٹھوکر کھائیں گے، اور اس میں آپ کو ہمیشہ غلطی لگے گی، اور آپ کی بات جو ہے وہ زیادہ نہیں قابل قبول نہیں ہوگی۔